وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اگر تو نے مخالفت کی اس میں جو میری چاہت ہے تو پھر میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے۔ کس بنا پر ہم ایک دوسرے سے جھگڑے کرتے ہیں جبکہ دنیا کو آپ سے میں نے کہا کہ یہ ہے دنیا۔ الا اللہ except Allah. Allah doesn't need anything, anyone. We need بالکل۔ him. We. اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں۔ جب بھی ہمیں دین اور دنیا دونوں میں سے چوز کرنا پڑ جائے نا تو ہم ہمیشہ دنیا کو چوز کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا ہے یہ دنیا؟ دنیا کی حیثیت کیا ہے اور دنیا کیا ہے؟ دین اسلام جوگی پن اور دنیا سے بے خبر ہونے کا سبق نہیں دیتا۔ ہمارے دین اسلام میں عالمگیریت ہے، بہت وسعت ہے۔ ہم نے دنیا کے معاملات کو بھی لے کر چلنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، زندگی بھی گزارنی ہے اور اس کی تمام پلاننگز کو بھی ڈیل کرنا ہے۔ مگر فرمایا کہ دنیا میں اس قدر کھو جانا کہ آخرت کو بھول جانا، آخرت سے فراموش ہو جانا، ہم دنیا میں اس قدر انوالو ہو جائیں کہ اپنے خالق کو بھول جائیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے احکامات کو فراموش کر دیں، یہ نہیں۔ ہم نے دنیا میں رہ کر دنیا کو بھی ڈیل کرنا ہے اور دین کو بھی لے کر چلنا ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ بالکل، جب بھی ہم اپنی لذتوں اپنے ڈیزائرز کو ترجیح دیں گے تو ہم ہمیشہ خسارے میں رہیں گے۔ دیکھیں حدیث القدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ بالکل۔ اگر تو نے سپرد کیا اپنے آپ کو اس میں جو میری چاہت ہے تو پھر میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس میں جو میری چاہت ہے تو پھر میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے۔ بالکل۔ پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ دیکھیں مولانا رومی نے فرمایا چیز دنیا از خدا غافل بدن، کہ ہر وہ چیز جو تمہیں خدا سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ مختصر نے بتا دیا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں خدا سے غافل کر رہی ہے وہ دنیا ہے۔ اور قرآن پاک میں 2 جگہ پر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ حدید میں اس کے بارے میں فرمایا گیا۔ سورہ حدید میں اس کا مفہوم ہے کہ جب انسان بچپن میں ہوتا ہے نا تو وہ اتنا باشعور نہیں ہوتا، اس کو اتنی سینس نہیں ہوتی چیزوں کی۔ جیسے ہی وہ بچپن سے گزرتا ہے اور جوانی کے مراحل میں آتا ہے اس کے اندر شعور آ جاتا ہے، اس کو تھوڑی سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے انسان سوچتا ہے کہ میں کس طرح خوبصورت دکھوں گا، اس کے اندر بیوٹی، چارم اور انرجی کمپٹیشنز آ جاتے ہیں، وہ دوسروں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھاپے کے مراحل پہ جاتا ہے اور اس طرح بجائے کہ اس کی خواہشات جو ہیں وہ کم ہو جائیں کہ وہ اپنی زندگی کے آخری مراحل کے قریب ہو رہا ہے، اس کی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں۔ اور اس طرح قرآن پاک میں بڑی خوبصورت مثال دی گئی کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو آپ کو سرسبز ہر چیز دکھائی دیتی ہے، سبزہ جو ہے وہ ہریالی ہوتی ہے، اس پر ایک یو کین سے کہ ایک چارم ہوتا ہے نیچر کا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر بعد اس کا جو سبز رنگ ہے وہ یلو میں کنورٹ ہونے لگ جائے گا، کہ گرین سے وہ یلو میں آ جاتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم۔ دین اس کے اندر جو ہے وہ مرجھا جاتا ہے اور پھر اس قدر وہ خشک ہو جاتا ہے کہ ہوا کے ساتھ اڑ جاتا ہے، اور وہی گرین چیز جو آپ کو نظر آ رہی تھی وہ وہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی انسان جب ہوتا ہے بچپن سے جوانی عروج پہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک یو کین سے ایک چارم ہوتا ہے، اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب زندگی جو ہے وہ میری ہے، میں نے پتہ نہیں کتنے سال اس دنیا پہ رہنا ہے۔ اور پھر جب بڑھاپا آتا ہے اور پھر اس کی ساری وہ جو ایک چارم ہے، جو بیوٹی ہے، وہ مان پڑ جاتی ہے اور پھر وہ اپنی زندگی کے آخری مراحل کے قریب چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں دنیا کے بارے میں جب خود فرمایا تو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ کہ جیسے انسان دیکھتا ہے کہ وہ دور پانی نظر آ رہا ہے، جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں جا کے دیکھتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا، تو یہ دھوکا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ سراب ہے، ایک دھوکے کی جگہ ہے۔ بالکل۔ لیکن لوگ بھاگ رہے ہیں خوش رہنے کے لیے دنیا میں، خود کو متاثر کرنے کے لیے، اپنے ڈیزائرز کو پورا کرنے کے لیے، بٹ دس پلیس از ڈیزائن ٹو بریک یور ہارٹ۔ یہ بنائی ایسے گئی ہے، دنیا کا ڈیزائن ہی ایسا ہے تاکہ آپ کا ٹیسٹ ہے نا، آپ کا یہ تاکہ دل لگا نہ رہے۔ بالکل۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا سے دل لگائے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے دنیا میں، آپ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں رہ سکتے۔ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے۔ دیکھیں دنیاوی زندگی کی حیثیت کتنی ہے۔ جب قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا کم لبستم، کہ تم دنیا میں کتنے سال ٹھہرے، تم دنیا میں کتنا عرصہ گزار کے آئے، تو انسان کہے گا
لبسنا یومن او بعد یوم، کہ یا ایک دن یا آدھا دن، بالکل کہ بالکل جیسے ایک دن گزارا یا پھر آدھا دن گزارا. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ ایسے جیسے شام کا وقت یا صبح کا وقت صرف اتنی دیر میں دنیا میں ٹھہرا. اور آج ہم دیکھیں نا کہ ہم کتنے 100 سال کی پلاننگز کر رہے ہیں، بالکل 100 سال کی ہم نے پلاننگز کی ہوئی ہیں، اتنی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں آگے فیوچر میں کام آئیں گی. ہم نے اتنی زندگی جو ہے وہ اتنی مختصر ہے اور اس کی ہم نے اتنی لمبی لمبی پلاننگز کی ہوئی ہیں کہ ہم نے زندگی کو بہت زیادہ عرصہ سمجھا ہوا ہے، جبکہ قیامت والے دن ہمیں اس چیز کا خود بخود اندازہ ہو جائے گا. اور دیکھیں نا ابھی جو ترکی میں ہوا، لائک کتنے ہی اللہ لوگ اکبر. تھے، کتنے ہی لوگ تھے جو اپنے 100 سال کے ایسٹس بنا کے، اپنی پلاننگس بنا کے اپنا بزنس شروع کیا ہوا تھا، وہ کتنے چند سیکنڈ لگے اللہ ان کے احساسیں ٹوٹنے میں. اور ابھی جو ہمارے پاکستان، کچھ دن پہلے اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں چند منٹ کا ایک بلبلا سا ہے، کبھی پھٹ جائے کوئی پتہ نہیں. بالکل دنیا کی دیکھیں نا، مجھے آپ وسلم کا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور رستے میں ایک کوڑے کا ڈھیر دیکھا، اور جب اس کو کراس کر کے آگے گزرے تو صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیا تھا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کوڑے کا ڈھیر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ہے. اللہ، دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ ہم جو بھی دیکھیں، ہم انسان ہے اس نے بھی ویسٹ میں کنورٹ ہو جانا ہے. لباس ہے، کچھ بھی کوئی بھی چیز ہے دنیا کی، اس نے ایک دن اس کو زوال ہے، اس نے ویسٹ میں کنورٹ ہو جانا ہے. تو دنیا کی حیثیت صرف ایک کوڑے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. اور ہم دیکھیں ہم کس بنا پر ایک دوسرے سے نفرتوں کو ہم نے عروج دیا ہوا ہے، کس بنا پر ہم ایک دوسرے سے جھگڑے کرتے ہیں، جبکہ دنیا کو آپ سے میں نے کہا کہ یہ ہے دنیا. ایگزیکٹلی. اور آج کل جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ہم نے دشمنیاں پال لی ہیں کہ جیسے ہم نے اس دنیا میں سے جانا ہی نہیں ہے، اور اس طرح سے محل اور اس طرح کی ہم نے چیزوں کو انوالو کیا اپنی زندگی میں جیسے کہ ہم نے ہزاروں اور کروڑوں سال یہاں پہ گزارنے ہیں. ایگزیکٹلی. the day I die and you die، جب ہم اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said انقطع مالہ، جب ہمارے مال کٹ جائیں گے ایکسیپٹ 3 things. جو علم ہم نے پیچھے چھوڑا ہوگا اس سے اگر لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں بالکل تو ہمارے مال چلتے رہیں گے. ایسے ہی. یا تو آپ کی اولاد جو آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے، یا تو آپ کا ایسا کام جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، وہ آپ کی قبر تک چلے گا، وہ آپ کا صدقہ جاریہ بنے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور جس طرح سے دیکھیں زلزلے آ رہے ہیں کثیر تعداد میں، کہ ایک دن کسی ملک میں ہوتا ہے، دوسرے دن کسی ملک میں، اور آپ خود تصور کریں نا کہ ایٹ دا مومنٹ یہ جو کچھ دن پہلے زلزلہ آیا، آپ اس مومنٹ کو تصور کریں کہ اسی مومنٹ آپ آگے نہ رہتے، آپ کی زندگی اور نہ ہوتی تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ تصور کریں نا، کیا اتنے اعمال تھے کہ آپ ریڈی تھے اس چیز کے لیے؟ آپ موت کو جو ہے وہ گلے لگانے کے لیے تیار تھے؟ اپنا جائزہ لیں. یہ جو ہم غور و فکر کرنا چھوڑ گئے نا، یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم نے خود کا جائزہ لینا چھوڑ دیا. ہم بالکل ہر چیز کو کہتے ہیں کہ بس آئے گا تو دیکھی جائے گی. جب حساب کتاب ہوگا، حشر ہوگا، قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا. جب قرآن پاک میں حکم ہے کہ جب زمین پھٹ جائے گی اور آسمان اس طرح اس کی گونج ہوگی کہ انسان کے کان برداشت نہ کر سکیں گے، تو کیا تب دیکھا جائے گا؟ اور دیکھیں نا، ہر ایک انسان، ہر ایک جن، ہر ایک جانور جو زمین پہ چلتا ہے، ہر ایک پرندہ جو آسمان پہ اڑان بھرتا ہے، سارے درخت، سارے پہاڑ، سارے جانور، سارے دریا، سارے ملک، ہر ایک ذرہ، سب کے سب ختم ہوتے ہیں. نہ کچھ چلتا، نہ کچھ رکتا، نہ کچھ بنتا، نہ کچھ ٹوٹتا، ایگزیکٹلی. نہ کچھ طلوع ہوتا، نہ کچھ غروب، نہ کوئی نقصان، نہ کوئی فائدہ. الا اللہ، ایکسیپٹ اللہ. اللہ doesn't need anything, anyone. We need him. We. ایگزیکٹلی. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. آج ہم دیکھیں نا، ہم کس طرح سے ڈسٹریکٹ ہوئے ہیں، ہم اپنی ڈیسٹینیشن کو بھول چکے ہیں. جس طرح سے زلزلے آ رہے ہیں، جس طرح سے ہمارے اوپر زوال ہے، ہم کیوں پھر بھی خود کا جائزہ نہیں لیتے؟ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. بے شک